اچھا حضرت، رمضان کریم آتے ہی یہ بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ الحمدللہ ایک اسلامی ملک ہے، لیکن اس کی بنسبت ہم جب دوسرے ممالک کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں رمضان پیکیجز آ جاتے ہیں اور رمضان میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ آ جاتا ہے فار مسلمس، اور پاکستان میں ایکسٹرا جو ہے وہ چارجز سمجھ لیں کہ ایکسٹرا مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ کوئی پھل اگر ہم مثال کے طور پہ کوئی پھل 100 روپے کلو لیتے ہیں تو رمضان میں وہ 250 روپے سے کم نہیں مل رہا ہوتا، اور اسی طرح ہر چیز پر مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ تو کیا رمضان کا کوئی مہنگائی سے کوئی تعلق ہے، اور یہ ہمارے یہاں کیا کلچر ہے، یہ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ یہ ایسا کرنا بھی کیسا ہے؟ مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا، جی وہ آپ کے سوال سے بڑا جڑتا ہوا اس کا کچھ مفہوم تھا کہ سارے ذخیرہ اندوز جہنم میں جائیں گے سوائے پاکستانی ذخیرہ اندوزوں کے، یہ رمضان میں عمرے پہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں ایک یوں کہہ لیجئے کہ طنز ہے، تنقید ہے کہ وہ سارے ذخیرہ اندوز جن کے لیے جو ہے وہ روایات کے اندر ان کی مذمت کو بیان کیا گیا، وہ تو ہم یہ کہیں گے کہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، اور پاکستان میں جو ذخیرہ اندوز یا کرپٹ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کہاں چلے جائیں گے؟ عمرے پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں کس طرح عمرے پہ رجحان، اور عمرہ کتنا مہنگا ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہم سب کے لیے شرمناک ہے، اللہ سب شامل ہیں اس کے اندر، کیونکہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ اب ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حکمران اچھے نہیں ملے، کرپٹ حکمران ملے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا دودھ والا پانی نہیں ملا تھا؟ اسی طرح گراں فروشی جو رمضان میں ہے، ایک طرف ہم یہود و نصارہ کو ملعون، مردود اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور رمضان ہی میں ان ممالک میں آپ دیکھ لیجئے کہ ریلیف دیا جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور پاکستان میں آپ یقین کیجئے کہ سفید پوش لوگوں کے لیے پچھلے چند سالوں سے فروٹ خریدنا ناممکن ہو چکا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ افطار کا وقت ہے، ایک سفید پوش آدمی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ رزق حلال کماتا ہے، اور اس کے دسترخوان پر فروٹ نہیں ہے، اللہ، اور میڈیا پر بڑا سجا سجا کر چیزوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ ان غریب بچوں اور بچیوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہے، اللہ اکبر، اور ان کے دلوں پر چھریاں چلتی ہوں گی یا نہیں چلتی ہوں گی کہ ہم یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں ایک تو ریاست کا فیلئر ہے، جی چونکہ پرائس کنٹرول کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، جی، لیکن ہمارے یہاں ریاست آپ کو پتہ ہے ان کی جو واضح ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ کیا پوری کرے گی ریاست؟ اس کے بعد ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ کم از کم دیکھیں، ہم اس بات کا خیال کریں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں تو جواب دہ ہونا ہے۔ بالکل۔ اچھا، کمال آپ دیکھیں، جو کہ کمال افسوس کے ساتھ ہے کہ جو گراں فروش ہے وہ حالت روزہ میں، اللہ اکبر، یعنی وہ روزہ رکھ کر مہنگائی کر رہا ہے۔ اللہ، اچھا، اس میں بھی جو اپر لیول پہ لوگ ہیں وہ اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک چیز پیچھے سے مہنگی آئے گی تو جو بیچنے والا ہے وہ مہنگی بیچے گا، بالکل، اور جو خریدنے والا ہے الٹیمیٹ وہ مہنگی خریدے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے نفع کو کم کریں، لوگوں کا خیال کریں۔ اور کئی ایسے خریدار آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سفید پوش ہیں، تو اگر آپ اس کو اسپیشلی ریلیف دے سکتے ہیں نا تو آپ اسے دے دیجیے، واہ واہ، ٹھیک ہے، اس کا خیال کر لیجیے، وہ آپ کو دعا دے گا، یا اس غریب کے دسترخوان پر یہ نعمت پہنچے گی، اس کے بچے آپ کو دعا دیں گے، تو آپ انشاءاللہ الجلیل ثواب کو بھی پائیں گے اور اطمینان قلبی کو بھی پائیں گے۔ تو یہ من حیث القوم، یعنی اس پہ میں زیادہ گفتگو کیا کروں، افسوس، اور بھی اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ قوم جو زکوٰۃ کروڑوں نہیں اربوں روپے دیتی ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا ڈسپلے کے اندر افطاری کروائی جاتی ہے، لوگوں کو روڈ پر افطاری کروائی جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی سفید پوش اس ٹینٹ میں، اس اسٹال پر آ کر افطاری لے گا؟ نہیں، اس کی عزت نفس اس بات کی اجازت دے گی؟ نہیں، بالکل۔ اربوں روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے، لیکن سفید پوش لوگوں کے گھروں تک افطاری نہیں پہنچائی جا رہی، اللہ اکبر، اور وہ اسی طرح تکلیف میں جن کا وہ پیور حق بنتا ہے۔ تو کوئی ایسا سسٹم بھی بنانا چاہیے۔ اچھا، اس میں مسئلہ گھروں تک افطاری پہنچائیں گے تو ڈسپلے کیسے ہوگا؟ تو ہمارے ویلفیئرز والے جو ہیں
ان کا بھی حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ جہاں جہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ کام نہیں کرتے۔ حضرت ایک پیکٹ دیتے ہوئے تصویر بھی تو کھنچوانی ہوتی ہے۔ جی جی، اور اس ایک پیکٹ کے ساتھ 6 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جی یعنی ایک پیکٹ ہے، 6 جو ہے اس کے لوگ کھڑے ہوں گے اور تصویر کھنچوائیں گے اور سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے کہ دیکھیں ہم نے یہ نیکی کا کام کیا ہے۔ تو مہربانی کر کے کسی کی مجبوری سے نہ کھیلیں، کسی کی عزت نفس سے نہ کھیلیں، کسی کو رسوا نہ کریں، کسی کے ساتھ فرعونی رویہ اختیار نہ کریں۔ اگر آپ کسی کی مدد کر بھی رہے ہیں تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر کریں، اور کبھی نہ کبھی زندگی میں ہم پر بھی تو مشکل وقت آیا ہوتا ہے نا، اس وقت کو یاد کریں کہ جب ہم غربت میں تھے، مشکل وقت میں تھے، تو ہمارے دلوں پر، یعنی اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جو استطاعت نہیں رکھتا فروٹ خریدنے کی۔ کئی ایسے گھرانے ہیں، آپ یقین کیجئے، میں ذاتی طور پر بہت ساری چیزوں کو چونکہ دیکھتا ہوں، لوگ رابطہ کرتے ہیں، جن کے دسترخوان پر افطار کے لیے کھجور نہیں ہوتی، اللہ اکبر، نمک سے پانی سے وہ افطار کرتے ہیں۔ اللہ، اب آپ سوچئے کہ کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور میں پھر کہوں گا کہ سفید پوش لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، وہ آپ سے راشن نہیں مانگیں گے، وہ گراں فروشی کی شکایت بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ کو جب پتا ہو میرا پڑوسی ہے یا میرا کوئی غریب دوست ہے یا میرا کوئی غریب کولیگ ہے، جاننے والا ہے، آپ اس کی بند مٹھی مدد کریں اور توبہ کریں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ بالکل۔